کشمیر، اور پھر اس کے بعد ڈانس میوزک کے پروگرام، فلمیں وغیرہ سنائیے. اب دیکھیے پورا سنائیں گے لوگ. ریالٹی ہے یہ، ہمارا دماغ اس سے بھرا ہوا ہے. اگر ہمارا دماغ ایمٹی ہو جائے اور ہم لوگ خالی ہو جائیں. آج بھی موریتانیہ ایک علاقہ ہے سینٹرل آف افریقہ میں، شنقیطی، وہ علاقے میں کرنٹ نہیں ہے، بالکل صحرا کا علاقہ ہے. صحرا مینز ڈیزرٹ. تو کرنٹ نہیں ہونے کی وجہ سے وہ لوگ بیچارے جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، کوئی دوسرے ایکٹیویٹیز بھی نہیں ہے، مسلمان ہیں. تو آج بھی وہاں کے لوگ بہت چھوٹی عمر میں قرآن یاد کر لیتے ہیں، کئی حدیثوں کی کتابیں اور فقہ کی کئی کتابیں ان لوگوں کو یاد ہیں. ایسے کئی لوگوں کو ہم کو دیکھنے کا موقع ملا. ہم کو رشک ہوتا تھا، ہم سمجھتے تھے بڑے ذہین ہیں، کیسے یاد کر رہے ہیں. ان کی عورتیں بھی یاد کرتی ہیں. بہت سے لوگوں کا یہ حال ہے کہ ان کی بہت سی حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں ان کی ماؤں سے یاد کر لی، چونکہ ان کی مائیں چلتے پھرتے کھیت میں کام کرتے ہوئے گھر میں جو ہے نا چٹنی وغیرہ پیستے ہوئے ان کی مائیں جو پڑھتی ہیں وہ حدیث کے اور قرآن کے اور فقہ کے وہ سینٹنسز کتابیں ہیں وہ یاد ہیں. اوپر انٹرٹینمنٹ ہے ان لوگوں کا. تو بچے بھی وہی سن کے یاد کر لیتے ہیں. تو اسی لیے آج بھی ایسے لوگ وہاں پہ موجود ہیں جو کتب ستہ وغیرہ یاد ہیں ان لوگوں کو. حدیث بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ پوری یاد ہیں ان لوگوں کو. بہت لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اکا دکا یاد ہیں. اس میں سے بعض لوگوں سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے الحمدللہ. ایک شیخ ددو ہیں، مشہور ہیں، عرب آ کے درس وغیرہ دیتے ہیں. میری ان سے ملاقات ہے. سعودیہ کے ذہین اور بڑے علماء جیسے بکر بن ابو زید وغیرہ جن سے ان کی ملاقات ہوئی بولے کہ ذکاؤہ عجیب و غریب ذہانت ہے. ان لوگوں نے ان کی گواہی دی. 45-50 سال کی عمر ہوگی. میری بھی ان سے 2-3 ملاقاتیں ہیں، یاد ہیں ان کو. بخاری، مسلم، ترمذی سب یاد ہیں ان کو. عجیب، وہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے. وہ یعنی مطلب یہ کہ ہمارے لیے مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے اگر ان کی زندگی آپ دیکھیں تو مشکل بھی نہیں ہے. بہرحال یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا. امام بخاری کہتے ہیں جب میں 16 سال کا ہو گیا تو عبداللہ بن مبارک ایک بہت بڑے محدث تھے، ان کی کتابیں وغیرہ بھی ہیں، امام وقی تھے. بولے کہ ان لوگوں کی ساری کتابیں مجھے یاد ہو گئی تھی، کتابیں یاد ہو گئی تھیں. اچھی تھی زندگی. کرنٹ نہیں ہونے کی وجہ سے مغرب ہو گئی تو انتظار کرتے عشاء کا، سو جاتے. 6 گھنٹے نیند کمپلیٹ ہو جاتی. ڈسٹربنس نہیں تھی، گاڑیاں نہیں تھی، آواز نہیں تھا، سکون کی ڈیپ سلیپ لیتے. صبح 4 بجے 5 بجے اٹھ جاتے. پھر اس کے بعد نیچرل غذا تھی، دودھ پی لیے، فنش. پورا دن ختم. دودھ پی لیے، تھوڑے کھجور کھا لیے، تو بیماریاں نہیں تھیں. آج کے جیسا کھانا نہیں تھا. بس کافی ہے 2-4 کھجور کھا لیے اور 1 باٹل دودھ پی لیے، کافی ہے. پوری زندگی، پورا دن چل جاتا اس میں. باڈی کو جتنی ضرورت ہے اتنا کافی ہے. زیادہ کھانے سے انسان زیادہ مضبوط نہیں ہوتا. تو اگر زیادہ کھانے سے ہوتا تو مالدار لوگ زیادہ مضبوط ہوتے. ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پہ پتھر پھوڑنے والے زیادہ مضبوط ہیں. حقیقت یہی ہے نا کہ وہ لوگ زیادہ مضبوط ہیں. پیسے والے، کاروں میں بیٹھنے والے تو کمزور ہے، ڈھکلوں گر جاتے، ہڈی ٹوٹ جاتی ان لوگوں کی، ہارٹ اٹیک رہتا ان لوگوں کو، شوگر رہتا ان لوگوں کو. جتنا پیسہ زیادہ تو اتنا کمزور رہتے لوگ. دیکھیے آپ پتھر پھوڑنے والے، سڑکیں پھوڑنے والے کیسے ہوتے، 100 کلو کا تھیلا لے کے اوپر پہنچ جاتے. ہم لوگوں کو بولے تو 5 لوگوں کو بلاتے ہم لوگ، پھر 6 مرتبہ بیچ میں اسٹاپ بھی کرتے ہم لوگ. تو کھاتے زیادہ ہیں نا ہم لوگ، وہ لوگ محنت زیادہ کرتے ہیں. تو یہ کھانے ہونے کی باتیں حدیث میں جب آئیں گی تو باتیں ہوں گی. عموماً میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے سلف صالحین عظیم لوگ تھے، بہت بڑے لوگ تھے، اس لیے کہ نیچرل لائف تھی ان لوگوں کی. تو صبح میں اٹھ جاتے تو پھر شام تک ایکٹیو رہتے. تو ان کے پاس ایکٹیویٹی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، خوش کرنا، وہ ان کی ایکٹیویٹی تھی. اسی لیے کثرت سے نمازیں پڑھتے. پھر نمازیں پڑھنے کے بعد علم کو عبادت کہہ دیا گیا تھا تو علم میں بزی رہتے وہ لوگ. ان کی بحث یہ ہوتی کہ نماز پڑھنا زیادہ اچھا ہے یا کہ علم پڑھنا زیادہ اچھا ہے، یہ بحث کرتے وہ لوگ. اس میں جھگڑا ہوتا ان لوگوں کا. تو سوچ رہے ہوں گے آپ ان کے دماغ کیسے کام کر رہے ہیں، ان کے سارے سینسز ایبیلیٹیز کس ڈائریکشن میں ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں 18 سال کا ہوا تو ایک کتاب لکھا
قضایا الصحابۃ والتابعین. قضایا مطلب ان کے فیصلے، ڈیسیشنس، ڈکریز، ریلیجیس رولنگس. ایک میں کتاب لکھا. صحابہ اور تابعین کے لکھنے کی کیا ضرورت پڑی؟ وہ گزشتہ درس میں بیان کیا تھا. صرف قرآن حدیث ہی نہیں بلکہ صحابہ تابعین کی باتیں، ان کے اقوال، ان کی شرح، ان کے اوپینینس، اٹ از آلسو اے پارٹ آف دا دین. یہ دین کا ایک حصہ ہے. یہ میں گزشتہ مرتبہ بیان کیا تھا. صحیح ہے نا؟ تو اسی لیے یہ لوگ لکھے. اگر وہ صرف ہمارے جیسا قرآن و حدیث بولتے تو پھر جیسا کہ میں گزشتہ درس میں بیان کیا کہ آج مسلمان میں ہزاروں فرقے، ہزاروں گمراہیاں، ہزاروں امام ہیں. پہلے تو 4 اماموں سے لوگ جو ہے نا بحث کرتے کہ بھئی ایک ہی کو مانا نہیں 4 کو مانا، تو ہزاروں امام بن گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن حدیث جانتے، لیکن قرآن حدیث کی شرح صحابہ تابعین جیسا بیان کیا ویسا نہیں بیان کرتے. ان کو جیسا سمجھ میں ویسا بیان کرتے. عربی جانتے ہیں تو عربی جاننے سے ایک آدمی قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتا. تو وہی میں گزشتہ مرتبہ یہ بھی بیان کیا تھا کہ ہندوستان، پاکستان وغیرہ میں تو بہت سے لوگ قرآن حدیث کی شرح کرتے ہیں، وہ عربی تک بھی نہیں جانتے ماشاءاللہ سے. یہ ہے پرابلم. تو صرف قرآن حدیث بولنے سے مسئلہ نہیں حل ہوتا. قرآن حدیث صحابہ اور ان کے طریقہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے طریقے پر ایسا ہونا دین. یہ صحیح طریقہ ہے دین کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ واضح ہے نا؟ یہ نہیں بولنا کہ ہم بولے بھائی ہم قرآن حدیث کو نہیں مانتے، ایسا نہیں بولنا. مولانا کے متعلق جا کے قرآن حدیث کا ایکسپلینیشن کیسا ہونا یہ بیان کر رہا ہوں میں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کئی کتابیں لکھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ مسئلہ نہیں تھا کہ کون بیان کیا، کب بیان کیا، کیسا بیان کیا. یہ مسئلہ نہیں تھا ان لوگوں کو. اس لیے کہ جو بھی بیان ہوتا اللہ کے رسول سے ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. مسئلہ ختم. واقعات بھی معلوم، حالات بھی معلوم، زبان بھی معلوم، حدیث بھی وہی اللہ کے رسول کی باتیں، انسٹرکشن سب معلوم. اور اگر کوئی صحابی غلط صحیح کر رہا ہے یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روک دیتے، یا اگر وہ اللہ کے وسلم نہیں روکتے تو پھر صحابہ اس سے پوچھتے کرتے کہ بھائی کیوں، کیا ہے. پھر نتیجہ یہ نکلتا، معلوم ہو جاتا ان لوگوں کو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو بڑا مسئلہ ہی نہیں تھا ان لوگوں کے لیے. صحیح ہے نا؟ تو اسی لیے صحابہ سے کوئی بات ثابت ہو جائے تو صحابی صحیح بولے غلط بولے یہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فیکٹ، اٹ از اے پرنسپل ان اسلامک شریعہ. اب جو پرنسپل آپ کو ایک اور ایک پرنسپل میں بتاتے ہوئے چلوں میں آپ کو کہ یہ ہے کہ امت مسلمہ جب ایک مرتبہ کسی چیز پہ اجماع کر لیتی ہے تو اس کے بعد والے آ کے اس اجماع کو توڑ نہیں سکتے. تو پھر وہ اجماع کیا ہوا؟ اجماع کا مطلب ایگریڈ اپون بائی دا اسکالر آف مسلم امہ. یہ اجماع پورے مسلم امہ. جیسے صحابہ ایگریڈ اپون ابو بکر ہمارے خلیفہ ہے. اب آ کے ہم لوگ وہ خلیفہ غلط تھے بلکہ اگر بولے بڑا مسئلہ ہے نا. نہیں ہو سکتا، امپاسبل ہے. یہ عقل بھی اس کو نہیں مانتی اور شریعت بھی اس کو نہیں مانتی. عقل بھی نہیں مانتی، شریعت بھی نہیں مانتی. کانسٹیٹیوشن آف انڈیا روزانہ چینج کرتے بیٹھے تو مسئلہ پیدا ہو جاتا. پھر کانسٹیٹیوشن کا ہے وہ امپاسبل ہے نا. میڈیکل کے کچھ اصول ہے، اس کے کچھ جو ہے نا پلیج دینا پڑتا ہے ڈاکٹری کے لیے، سب کے لیے. چیف منسٹر کو جو ہے نا پلیج لینا پڑتا. اب روزانہ چینج کرتے ہیں تو پلیج کیا رہا بھائی، جس کو حلف کہتے ہیں اردو میں، نہیں چینج ہو سکتا. تو اجماع بھی تبدیل نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے یہ پرنسپل لوگوں کو معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے اسلامک ہسٹری میں کچھ لوگ کچھ بول دیے تو بعد کے لوگ بولے کہ نہیں اختلاف تھا امت میں. اختلاف جو کیا وہ غلط تھا. اور اس زمانے میں جس زمانے میں مسلمانوں کی حکومت تھی، اسلام کی رولنگ تھی، تو یہ غلطیاں کرنے والوں کو قتل کر دیتے تھے. وہ لوگ یا تو جیل میں ڈال دیتے تھے یا تو قتل کر دیتے تھے. مسئلہ ختم.
فرسٹ سینچری میں، سیکنڈ سینچری میں، تھرڈ سینچری میں ایسا ہوتا تھا. جو بچ گئے الگ بات ہے، جو بچ گئے الگ بات ہے. تو بہت ساری چیزیں آج اختلاف کے طور سے یا کتابوں میں موجود ہے، بلکہ لوگ ذکر کرتے ہیں، لیکن اگر صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں ان لوگوں نے اس کو قبول کر لیا تو پھر وہ بھول جانا چاہیے اس کے اپوزٹ میں. مثال کے طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اختلاف ہوئے، جنگ صفین اور جنگ جمل، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان میں. صحابہ نے اس دور میں اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اس کی غلطی تھی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے، وہ ڈیسائیڈ کر لیا، فیصلے ہو گئے ان لوگوں کے. آج آ کے اس کو ایشو بنانا، پھر اس پہ انگلی رکھنا، یہ امت مسلمہ کے اجماع کے خلاف میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے بھی خلاف میں ہے. اللہ تعالیٰ صحابہ کو سرٹیفائی کر دیے تھے کہ بھائی وہ اچھے لوگ ہیں. آج آ کے ہم بولنا کہ بھائی وہ غلط کر رہے تھے، آپ کون ہوتے بولنے والے؟ تو جماعت اسلامی کی ایک کتاب ہے خلافت و ملوکیت، مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اچھے آدمی تھے، اچھی کتابیں لکھی، لیکن بیسک پرنسپل بعض غلطیاں کرنے کی وجہ سے امت میں بہت بڑا فساد ہوتا. تو خلافت و ملوکیت کتاب لکھے وہ، تو اس میں صحابہ پہ بعض کرٹیسائز کیا انہوں نے، جو کہ اہل السنہ والجماعہ کے خلاف میں ہیں، سلف اور اہل السنہ کے خلاف میں ہیں. اور اگر یہ کتاب کو مان کے یا اس کا ڈیفنس کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث کے طریقے پہ، صحابہ کے طریقے پہ ہیں، تو 100% رانگ ہوا، غلط ہوئی بات. میں ایک مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم اگر کسی کو غلط کہتے ہیں تو 100% غلط نہیں بولتے، جتنی غلطی ہے وہ ضرور بولیں گے. غلطی اس لیے کہ ہمارا فرض ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھانا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ کے اختلافات پہ قلم نہیں اٹھایا جا سکتا. جو شخص بھی اٹھاتا ہے خود گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو گمراہ کرتا ہے. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، جب ایک غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی سے پھر دسیوں غلطیاں شروع ہو جاتی. تو پرنسپل یہ صحابہ تابعین وغیرہ کے پرنسپل تھے، امت مسلمہ نے اس کا اجماع کر لیا تھا، قبول کر لیا تھا. اس پہ پھر انگلی اٹھانے کے مطلب ہی نہیں، اس سے نہ ہم بحث کرنا نہ بات کرنا. پرنسپل یہ ہے اس کا کہ وہ غلط آدمی ہے، ہم وہ پرنسپل ہی نہیں مانتے، وہ غلط ہے. اسی لیے اس کی دوسری خوبیوں کو سامنے رکھ کے اس کی غلطی کو نظر انداز نہیں کر سکتے. غلطی کو ہائی لائٹ کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ آدمی توبہ نہ کر لے، یا کہ وہ بولے کہ بھائی میرا اس سے تعلق نہیں، میں غلطی پہ تھا. توبہ کرنے کے بعد ہم خاموش بیٹھ جاتے، پھر ہم پھر نہیں بولتے. لیکن آپ بولیں گے نہیں اس کی غلطی تھی، نظر انداز کر کے دوسری چیزیں ہی بولتے رہو، یہ خیانت ہے. اچھی بولیں گے ہم تو غلطی بھی بولیں گے، جب تک کہ وہ غلطی امت سے غائب نہ ہو جائے، امت سے ختم ہو جائے تو پھر ہم خاموش بیٹھ جائیں گے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ میں یہ بتا رہا تھا کہ صحابہ کے زمانے میں ان لوگوں کو ضرورت نہیں تھی، اللہ کے رسول سے پوچھ لے. تابعین جب آئے اللہ کے رسول کے شاگرد، تو جو بھی چیز بیان کرتے صحابہ سے بیان کرتے، تو مسئلہ ختم. تابعین کے جب شاگرد آئے تو تابعین آئے، تو تابعین کو وہ درجہ نہیں تھا جو صحابہ کا تھا. تو ان کو دیکھنا پڑتا تھا کہ بھئی کون ہے، کب بولے، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ غلط بات کسی نے کہہ دی ہو، بھول نہ گئے ہوں، یا کہ ایک صحابی کے بجائے دوسرے صحابی کا نام لے لیا، کوئی چیز پیدا ہو سکتی تھی. تو وہاں سے ان لوگوں نے ایک سائنس ڈیولپ کی، الاسناد من الدین، چین. یہ پورے چینز جب تک ریکارڈ نہیں ہو گئے اس وقت تک یہ سسٹم موجود تھا ان لوگوں کا. تو صحابہ کو جو چیز کی ضرورت نہیں تھی، حالات کی وجہ سے ان کے بعد میں آنے والی جنریشن کو اس کی ضرورت پڑی ہے نا. جیسا ان لوگوں کو چین کی ضرورت پڑی، جب عرب باہر نکلے، عجم نان عرب سے ان کا تعلق پیدا ہوا، تو نان عرب بھی جب مسلمان ہو گئے تو عربی پڑھنے لگے. تو عربی پڑھ کے صحیح سمجھنا چاہیے نا، تو صحیح سمجھنے کے لیے اصول بنائے گئے، گرامر کے اصول بنائے گئے. قرآن صحیح سمجھنے کے لیے جو ہے نا اس کو اعراب لگایا گیا، فتحہ کسرہ ضمہ لگایا گیا. تو بہت سے سائنس علوم القرآن کے نام سے، قرات ہے، تلاوت ہے، تجوید ہے،
قرآن لکھنے کی پرنسپلس ہیں، اسٹائل کیسا لکھنا چاہیے، جیسا چاہے آپ نہیں لکھ سکتے قرآن، یہ سب ڈیولپ ہوئے. تو یہ سب بدعت ہوئی کیا؟ ہاں بدعت ہے یہ سب. بہت سارے ہمارے لوگ، جو لوگ اہل علم سے علم نہیں حاصل کرتے، شیخ گوگل ان کا استاد ہے، شیخ گوگل، شیخ یاہو. پہلے زمانے میں امام بخاری کے یہ استاد تھے، یہ شاگرد تھے. اب میرے سے پوچھے تو میں بتاتا ہوں میرے یہ استاد ہے، یہ شاگرد ہے میرے. اب کیا ہے، لوگوں کے استاد کون ہے؟ کیسٹ، سی ڈی، وہ پرانا ہو گیا زمانہ. شیخ گوگل ہے ماشاء اللہ سے. جو بھی فتویٰ ہے مولانا دیکھ لو خلاص شیخ بن گئے. ہر شخص شیخ ہے. اب اس کا شیخ گوگل ہے. گوگل کا شیخ جیوس. ماشاء اللہ کیا اچھی چین ہے ہمارے مسلمانوں کی، زبردست چین ہے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا امام مالک بولتے حدثنی نافع عن ابن عمر، یہ بولیں گے مجھے نافع نے سنا، ابن عمر سے سنایا، اللہ کے رسول سے سنایا. اب ہمارے مسلمانوں سے پوچھے کہاں دیکھے آپ یہ فتویٰ، کہاں پڑھے؟ گوگل میں دیکھا میں. حدثنی گوگل نے بیان کیا. کس سے؟ وہ گوگل کا فاؤنڈر جو ہے وہ جیو، ان سے. کس سے؟ پھر اللہ کے رسول سے. اچھی چین ہے ہماری ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یہ ہو گیا نا، ایسا نہیں تھا ان لوگوں کے پاس. تو ہمارے بہت سارے لوگ جن کا شیخ گوگل ہے، یہ لوگوں کو بڑی مصیبت ہے. بھائی یہ مسئلہ پوچھے، مولانا صاحب بولے کہ بھئی یہ واجب ہے. کہاں ہے جی واجب؟ کہاں ہے فرض؟ کہاں ہے سنت؟ کہاں ہے اصول فقہ نحو گرامر؟ یہ سب بدعت ہے. یہ حدیث میں بتاؤ میرے کو، قرآن حدیث بتاؤ. اب کیسا سمجھانا ان لوگوں کو؟ اگر یہ لوگ اسلامک گورنمنٹ میں ہوتے، گئی گزری گورنمنٹ میں، جیسے سعودیہ میں بھی اگر ہوتے تو ان کو یا تو جیل میں ڈالتے یا تو ان کی گردن کاٹ دیتے. کم از کم سعودیہ تو آپ کو معلوم ہے کہ غنیمت ہے، 10% سے اسلام کا کچھ ہے. صحیح ہے نا؟ جماعت المسلمین بلکہ ایک جماعت ہے. یہ لوگ جو ہے نا اپنی ایک مسجد بنا کے نماز پڑھتے ہیں لوگ. ہندوستان میں بھی ابھی شروع ہو گئے وہ لوگ، پاکستان سے شروع ہوئے. ان کے امام جو ہے نا مسعود BSc، پہلے مسعود BSc لکھتے تھے، پھر بعد میں چل کے کیا ہوا، مولانا مسعود بن گئے، اس کے بعد علامہ، اس کے بعد امام مسعود بن گئے. جیسے جو ہے نا وحید الدین خان ایک ہیں ہندوستان میں، زندہ ہے ابھی، قریب میں مرنے والے ہوں گے، بڑی عمر ہو گئی. پہلے انہوں لکھتے تھے وحید الدین خان مفکر، وحید الدین خان لکھتے تھے. پھر اس کے بعد مفکر اسلام لکھتے تھے. اس کے بعد مولانا وحید الدین خان بن گئے. اب ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا کہ انہوں مجدد بننے والے ہیں، ریفارمر، چونکہ بہت سی چیزیں چینج کر رہے ہیں وہ دین میں. عجیب. ان کی کتاب پڑھیں گے، کوئی بھی کتاب، رسالہ منتھلی میگزین دیکھو، اس کے اندر قرآن حدیث نہیں رہتا. نیٹشے، جیٹسن، کارمل، مارکس، یہی رہتا ہمیشہ. پتہ نہیں اس سے نکال کے نتیجہ نکالتے، ایسا کرنا چاہیے ہم لوگ بول کے. بھائی قرآن حدیث سے بولنا چاہیے، وہ بھی قرآن حدیث آپ نہیں سمجھنا، پھر صحابہ کیسا سمجھے، تابعین کیسا سمجھے، ایسا بولنا چاہیے. ان کی ایک اچھا لابی ہے، ایک اچھا گروپ ہے، اچھے ماننے والے ہیں، اور بہت کتابیں بھی لکھتے، منتھلی میگزین لکھتے، کئی سالوں سے لکھ رہے ہیں. میرے خیال میں اردو میں، انگلش میں تو نہیں معلوم، اردو میں تو آپ لوگ دیکھ لیجیے آپ. عجیب و غریب. اب ایسی امت میں بولا اب شیخ گوگل جس کا استاد بن سکتا تو ہندوستان میں، تو اس کو جو ہے نا کوئی خان صاحب، کوئی پٹھان صاحب، ہاں کوئی ادنا، کوئی اعلیٰ بننے میں کیا ہے، کوئی بھی بن سکتا اس کا استاد. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ خاص زید، بکر، عمر کو آپ استاد بنا لیجئے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے پرنسپل سے علم حاصل کرنا چاہیے ہم لوگوں کو. کچھ اصول ہے ہمارے. تو جیسا قرآن حدیث کو اگر صحابہ کے دور میں آپ ہوتے تو آپ سیدھا قرآن حدیث سمجھ جاتے تھے. ہم آپ کو بولتے ہی نہیں، آپ یہ فقہ پڑھو، آپ اصول فقہ پڑھو، آپ یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے
وہ بات کا لیول کتنا تھا، اہمیت کتنی تھی، ضرورت کتنی تھی، وہ کتنی سیریس تھی، آٹومیٹیکلی صحابہ سمجھ جاتے تھے. صحیح ہے نا؟ اور اس کی میں مثال دیتا ہوں. آپ ایک گلاس، پلیز گیو می اے گلاس آف واٹر. میرے دوست کو بولا، میرے باس وہاں پانی کے پاس پانی پی رہے تھے، ان کو بھی بولا پلیز گیو می اے گلاس آف واٹر. ایک فقیر سڑک پہ جا رہا تھا، جاتے جاتے دیکھا پیاس ہی لگ رہی، گھر کے سامنے ٹھہر کے پلیز گیو می اے گلاس آف واٹر بولا. اور ہسبینڈ بیوی کو بولا پلیز گیو می اے گلاس آف واٹر. بیوی ہسبینڈ کو بولتی پلیز گیو می اے گلاس آف واٹر. بچہ بولتا باپ کو، بابا نیچے اتر کے پانی، ڈپلیکس ہے، نیچے اتر کے پانی پینے ہاتھ نہیں ہوتا، بابا اوپر آ رہے تو بولتا پلیز گیو می اے واٹر. سپوز کتنے لوگ بول رہے سیم ورڈنگ، سیم سینٹینس، لیکن فرق ہے نہیں ہے. فقیر جاتے جاتے گھر کے سامنے ٹھہر کے گلیس میں پلیز گیو میں گلاس آف واٹر بولا، تو آفس بوائے میں جو ہے نا مینیجر صاحب بیٹھے ہوئے، آفس بوائے ہے، تنخواہ لے رہا ہوں، جاب ہی اس کا وہ ہے، کام ہی اس کا وہ ہے. اب سو پلیز گیو میں گلاس آف واٹر بولے تو آپ بولے کہ وہ فقیر کو آپ گھر کے سامنے سے بھگا دیتے، چل نکل، میں بس نہیں، اب بزی ہوں، میرے کو جانا ہے. وہ آفس بوائے بولا اگر مینیجر کو تو ٹائم نہیں ہے، بزی ہوں میں، چل نکل، بولے چلتا. سینٹنس وہی ہے نا؟ آئی بات سمجھ میں؟ ہر جگہ ایک لیول ہوا اس سینٹنس کا، ہر جگہ وہ جملے کے سیریسنس کا ایک لیول ہوا. تو یہ سیریسنس، یہ لیول صحابہ سمجھتے تھے، تابعین سمجھتے تھے، تبع تابعین سمجھتے تھے. جب لوگ نہیں سمجھنے لگے تو خوارج بن گئے. صحابہ نے غلطی کی تو انہوں نے کافر کہا. کوئی صحابی نے کسی کو کافر نہیں کہا، ان لوگوں نے کافر کہا، ایکسٹرا سمجھ گئے. ذرا کہاں سے سمجھے ایکسٹرا؟ اپنی طرف سے نہیں سمجھے، قرآن سے سمجھے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ بولے. جو بھی قرآن حدیث کو نہیں مانا، تم لوگ نہیں مانے نا قرآن، تم لوگ کافر. ارے بھائی یہ صحابہ ہے، یہ لوگ یہ آیت کو جانتے ہیں، لیکن یہ لوگ ایسا نہیں سمجھے آپ کی طرح. کیوں؟ وہ اچھے لوگ تھے نا، وہ طریقے سے سمجھے تھے. ان کا شیخ گوگل نہیں تھا، ان کا استاد، ان کے استاد صحابہ تھے، اللہ کے رسول تھے. تمہارا استاد کون تھا؟ صحابہ کو تو مانے نہیں تم لوگ. ان کی عقل ان کا استاد تھی، عربک لینگویج ان کا استاد تھی. عربی پڑھ لیے، سمجھ لیے، صحابہ پہ فتویٰ فٹ کر دی. آئی بات سمجھ میں دوست؟ تو یہ جو اسٹائل ہے سمجھنے کا، اس کو اصول فقہ بولتے ہیں. اصول فقہ، پرنسپل آف انڈرسٹینڈنگ آف قرآن اینڈ حدیث، دیٹ از دا اصول الفقہ. واٹ از دا فقہ؟ دا انڈرسٹینڈنگ آف قرآن اینڈ حدیث. اٹ از ناٹ اے سپریٹ سبجیکٹ، ایک الگ چیز نہیں ہے. ہمارے پاس دماغوں میں یہ ہے کہ ایک قرآن یہاں ہے، ایک حدیث یہاں ہے، ایک فقہ یہاں ہے، سپریٹ انٹیٹی، الگ چیز ہے. کیا گڑبڑ ہے؟ دیکھ کے ڈر کے بھاگ جانا فقہ بولے تو. ایسا کچھ دماغوں میں بٹھا دیا گیا ہے یا بیٹھ گیا ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ کوئی ایک سپریٹ سی اگینسٹ آف قرآن اینڈ حدیث. قرآن حدیث کے مقابلے میں ایک چیز لڑ رہی ہے. قرآن ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے، حدیث، یہ دونوں مل کے ایک جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں. اس کے اپوزٹ میں فقہ وغیرہ ٹھہری ہوئی ہے، دونوں لڑ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے دماغوں میں. آپ لوگوں کے دماغوں میں نہیں ہوگا، ماشاءاللہ آپ لوگ اچھے لوگ ہیں، IRGC میں پڑھتے ہیں، بڑے بڑے مشائخ کے پاس. آپ لوگوں کو تو معلوم، میں ایسا سوچتا تھا پہلے، بعد میں پتہ چلا کہ میں غلط ہوں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے جیسا سوچنے والے لوگ غلط. آپ لوگ اچھے ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگ نہیں سوچتے ایسا. میرے جیسا سوچنے والے لوگ غلط، چونکہ مجھے ایسا سکھایا گیا تھا. اب بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں بولے تو یہ قرآن حدیث پورا ڈیزالو ہو کے فقہ میں آ گیا، اب وہ ضرورت نہیں ہے، اب خلاص ایک ہی بس. یہ بھی الگ پرابلم ہے. بھائی ٹیکسٹ کیسا ڈیزالو ہو جاتا؟ ٹیکسٹ پورا ڈیزالو ہو گیا تو پرابلم ہے نا. ہم کافر نان مسلم سے کبھی بھی بات کرتے ہیں تو نان مسلم ہزار قسم کی باتیں کرتا، وہ نہیں سمجھا سکتے. آپ کیا بولتا معلوم؟ کئی چیزیں. الحمدللہ کل میں ایک نان مسلم سے، ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا اسلام کی بات، تو وہ ان قسم کی فلسفی بیان کر رہا، تو اس کو میں ایک ہی چیز پہ آ کے سٹاپ کر دیا. وہ یہ ہے کہ دیکھو بھائی بہت رشیز تھے تمہارے پاس، وہ کتنے کی لاکھ رشی آئے، اس میں محمد بھی ایک رشی ہے، گرو، ٹھیک ہے نا. یہ لوگ سب ایک ہی بات بولے، خدا ایک ہے، گاڈ ایک ہے. میں بولا صحیح بات ہے. یہ سب جتنے گائیڈنس یہ لوگ چھوڑ کے گئے نا، وہ کہاں ہیں؟ وہ ہے وہ
میں بولا پروف کرتے تم صحیح ہے, چیلنج کر سکتے, اس کی لینگویج ان کے کیسے ثابت کرتے. قرآن چینج نہیں ہوا نا, اسی لیے 1000 1 لاکھ جتنے بھی گروس آئے اس کی گائیڈنس سب صحیح, جانے دو فار دا سیک آف دا ڈسکشن صحیح, لیکن تم پروف ایک ہی گائیڈنس کو کر سکتے کہ وچ از ناٹ چینج, وہ ہے قرآن, تو اسی لیے تم اس کو ماننا. یہاں پہ آ کے خاموشی ہو جاتی, صحیح ہے نا, نہیں چینج ہو جاتا. تو ٹیکسٹ باقی ہے تبھی ہم لوگ کر سکتے یہ چیزیں. قرآن بھی ٹرانسلیشن ہو گیا, پھر ڈیزالو ہو گیا, وہ ہو گیا, تو نان مسلم کو ہم پھر کیسے بولیں گے؟ انہوں بھی بولتے بہت سے گروؤں کے میسیجز کے جیسا یہ بھی ایک میسیج ہو گیا بولتے. تو ہم بولتے کہ نہیں 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 نہیں, ایز اٹ از ویسے ہی ہے, ڈیزال وزال نہیں ہوا. تو یہ خود ایک پروف ہے کہ بہت سارے حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ, ابراہیم, یا ہے کہ ہندوؤں کے جیسا وہ لوگ جیسا اپنے گروز اپنے رشیز کو مانتے ہیں, ویسی باتیں اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے. ان کی باتیں ان کے ایز اٹ از اگر ہوتی تو پھر ہم لوگ اس کو مان لیتے ایز اٹ از. یہ ثابت ہو جائے کہ یہ لوگ پیغمبر بھی ہیں اور ان کے ورڈنگز ایز اٹ از ہیں جیسا اللہ تعالیٰ ان کو دیا تھا, تو ہم اس کو مان لیتے تھے. پھر اسلام کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. دیٹ مینس قرآن کی وہ نہیں ہونے کی وجہ سے آنا پڑا نا, تو یہ ایز اٹ از ہے, وہ ڈیزالو نہیں ہوئے. تو یہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ بڑی گڑبڑ ہے امت میں, ڈیزالو نہیں ہوتے, نہ وہ الگ ہے نہ وہ ڈیزالو ہوئے, اس کے سب کے ایک اسٹیٹس بنے ہوئے ہیں. ختم ہو گیا, ٹائم ختم ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.